رمضان ده رحمة من ربنا، نعمة بيحل حياتنا ويفرشها ورود. رمضان ده حياتي. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد للہ کفا وسلام علی عباد اللہ الذین اصطفیٰ. اما بعد، رمضان المبارک کا یہ مہینہ جہاں بہت سی خوبیوں پر مشتمل ہے، اس کی ایک اپنی تاریخ اور اپنی ایک حیثیت. اس مہینے کے دوسرے عشرے کے اواخر میں تاریخ اسلام کا جو اہم ترین واقعہ پیش آیا، جس کو قرآن نے یوم الفرقان کہا، جس کو عام اصطلاح میں غزوہ بدر یا جنگ بدر سے ہم جانتے ہیں، یہ واقعہ ہے. غزوہ بدر یہ حقیقت میں اہل ایمان اور اہل کفر کے مابین سب سے پہلا واقعہ ہے، سب سے پہلی جنگ ہے. ہمیں معلوم ہونا چاہیے کہ 13 سال تک مکی دور میں اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں صحابہ کرام کے ساتھ جس قسم کشی میں، جس ظلم و استبداد کے شکنجے میں، جس طرح کی اذیتوں اور مصیبتوں میں گرفتار رہے، اس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے. لیکن چونکہ اللہ کی طرف سے کسی طرح کی اقدامی، کسی طرح کے رد عمل کا حکم نہیں تھا، تو صحابہ حضور کی ہدایت کے مطابق اس کو برداشت کرتے رہے، صبر کے ساتھ جھیلتے رہے. لیکن جب اللہ کے رسول اپنے ساتھیوں کے ساتھ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے، تو مدینے کو اللہ کے حکم سے ایک اسلامی ریاست، ایک اسلامی اسٹیٹ بنانے کا جب فیصلہ بنایا گیا، تو اس اعتبار سے اب ضرورت پیش آئی کہ اسلام کا کھل کر دفاع کیا جائے، اور اس وقت اسلامی نظام اور اسلامی احکامات کو نافذ کیا جائے. اس کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کوششیں کی اور ایمان کی یہ ہوائیں وہاں چلائیں. اللہ جزائے خیر دے مدینے کے انصار صحابہ کو، انہوں نے اس مہاجرین صحابہ کا استقبال کیا اور ان کو اپنے ساتھ شریک کیا، اور ان دونوں کے تعاون سے اسلامی نظام آگے بڑھنے لگا. تو کفار کو کہاں چین ہوتا، انہوں نے پوری پلان کے ساتھ، پورے منظم طریقے سے اسلام کے اس نظام کو، اسلام کی اس ریاست کو ڈھانے کے لیے آگے بڑھے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اسی ماہ مبارک کی 17 تاریخ کو، سن 2 ہجری رمضان 17 کو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کے ساتھ میدان بدر میں پہنچ گئے، جہاں دونوں لشکر آپس میں مد مقابل کھڑے ہو گئے. اور تاریخ اسلام کا وہ واقعہ پیش آیا کہ 313 جانصاروں نے 1000 سے بڑھ کر کفار کے لشکر کو تہس نحس کر دیا اور ان کی قوت کو پامال کر دیا. غزوہ بدر اسلامی تاریخ کا ایک عظیم معرکہ ہے، جس کی بنیاد پر اسلام کو جمنے، اسلام کی طاقت کو استحکام اور اسلامی نظام کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے یہ پہلی کڑی سمجھا جا سکتا ہے. اس غزوہ میں صحابہ اس گرم رمضان میں اور اس تپش اور عرب کی اس صحراؤں کے راستے میں جن قربانیوں کے ساتھ، جن احساسات کے ساتھ، جس صبر اور جس فکر کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق اپنی جان ہتھیلی میں لے کر کے میدان جنگ میں کود پڑے، یہ ہم سب کو اس کی تاریخ سے، اس کی تفصیلات سے واقف ہونا ضروری ہے. غزوہ بدر رمضان میں واقع ہونے کے اعتبار سے رمضان کی بھی ایک اہمیت بن جاتی ہے، اور ہمیں سبق ملتا ہے کہ ہم رمضان کے ان حالات میں، ان دنوں میں جس طرح سے صحابہ کرام نے ہر طرح کی قربانیاں دے کر کے اسلام کے پرچم کو لہرانے اور اسلام کی نظام کو قائم کرنے کے لیے حتی المقدور کوششیں کی، آج کا یہ واقعہ ہمیں سبق دیتا ہے کہ ہم بھی انہی صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہوئے دین کے لیے، اسلام کے لیے، اسلام کے غلبے کے لیے، اسلام کی ترویج کے لیے ہر طرح کی قربانی اور ہر طرح کی خدمت کرنے کے لیے آگے بڑھے. اللہ کے رسول نے جو دعا کی تھی کہ اگر یہ مٹھی بھر مسلمان اس وقت تہس نحس ہوئے، کبھی تیرا نام باقی نہیں رہے گا،
وہ دعا یاد کریں اور ہم بھی اللہ سے دعا کریں کہ ہم بھی جو کچھ محنت کرتے ہیں، جو قربانیاں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کے اثرات کو، اس کے نتائج کو استحکام بخشے اور اپنی زندگی میں اور پورے معاشرے میں اس کو نافذ کرنے کی ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ ہمیں آج کے اس واقعے سے سبق لینا چاہیے اور اپنی زندگی کو منظم کرتے ہوئے دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کے لیے تیار ہونا چاہیے۔ رمضان کی 17 تاریخ ہمیشہ اس واقعے کی یاد میں ہمیں ایک نیا جذبہ، نیا ولولہ، نیا عزم دیتی ہے۔ ہمیں اس سے خوب فائدہ اٹھانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اس کے مثبت نتائج، اثرات ہم سب کی زندگی میں مرتب فرمائے اور دین کے لیے ہر طرح کی قربانی دینے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔